اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 84 ہے اور ترجمہ یہ ہے کہ تم ان پر جلدی مت کرو، ہم ان کو شمار کیے لے رہے ہیں، اچھی طرح سے شمار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو آیت آئی تھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شیاطین ہیں وہ ان کو کفر پر اور شرک پر آمادہ کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، اور یہ حضرات جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ ایمان والوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور صاحب ایمان کو، مومن کو وہ مٹا دینا چاہتے ہیں، اسے ختم کر دینا چاہتے ہیں اور طرح طرح سے روڑے اٹکا رہے ہیں، اس پر پریشانیاں اور مصیبتیں لے کر آ رہے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، تو تم پریشان مت ہو، ان کے اوپر جلدی مت کرو۔ تم یہ مت سوچو کہ بس ان کے اوپر جلدی عذاب آ جائے اور جلدی یہ فنا ہو جائے اور جلدی ختم ہو جائے، ایسا مت کرو۔ انما نعد لهم عدا، ہم ان میں سے ایک ایک کو شمار کر رہے ہیں، اچھی طرح سے ان کو گن رہے ہیں۔ یہ جان لینا چاہیے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ آزمائش ہے، خاص طور سے آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں پر جو کفار ہیں، جن کو غلبہ ملا ہوتا ہے، جن کو طاقت میسر ہوتی ہے، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، ایمان والوں کی آزمائش ہے۔ اس کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں، طاقت کے مقابلے میں، دولت کے مقابلے میں کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے یا کفر اور شرک کی اس بے راہ روی میں وہ بہہ جاتا ہے۔ یہ جو موجیں چل رہی ہیں کفر کی، شرک کی، گناہوں کی، معصیت کی، ایک مومن بھی اسی میں بہہ جاتا ہے یا وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم دیکھو، یہ جو تمہارے دشمن ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، جو تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں، تمہاری جان کے پیاسے ہیں، یہ تم کو مٹا دینا چاہتے ہیں، تم کو برباد کر دینا چاہتے ہیں، تو تم پریشان مت ہو، ہم انہیں شمار کر رہے ہیں، ہم ان کو خوب دیکھ رہے ہیں، ان کی ایک ایک حرکت پر ہماری نگاہ ہے، اور تم پریشان مت ہو، تمہاری حفاظت کی جائے گی۔ ہم ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہیں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ان کا یہ وقت پورا ہو جائے گا اور ہم ان کی گرفت کریں گے اور ان کو ہم پکڑیں گے، تو تم اہل ایمان بالکل پریشان نہ ہو، تم صرف یہ دیکھو کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ تم کو یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا ایمان کیسا ہے، اللہ سے تمہارا رشتہ کیسا ہے، دین کے احکامات پر عمل کرنے کا تمہارا کیا نظریہ ہے، کیا پیمانہ ہے، تمہاری زندگی کے اندر اسلام کے احکامات نافذ ہو رہے ہیں یا کفر اور شرک کی چیزیں تمہارے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ تمہیں دیکھنا یہ ہے کہ تمہارا ذہن کیسا ہے، تمہارے بچوں کا ذہن کیسا ہے، تمہارے گھر والوں کا ذہن کیسا ہے، تمہارے گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں، تمہارے گھر کے اندر لوگ نمازی ہیں یا نہیں، تمہارے گھر کے اندر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، قرآن پاک سے جڑنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، یا تمہارا گھر بھی کفر کا اڈا بنا ہوا ہے، شرک کا اڈا بنا ہوا ہے، بے حیائیوں کا اڈا بنا ہوا ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات تمہارے گھر کے اندر توڑے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے، یہ تمہیں جاننا ہے، تمہیں اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے، تمہیں اپنے اس ایمان کو دیکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ تم ایمان والے ہو تو پھر تم غم مت کرو، تمہارے لیے سربلندی ہے، کامیابی تمہارے پاس میں ہے، تم ہی نیکی کے راستے پر چل رہے ہو اور تم سچائی کے راستے پر چل رہے ہو، تم کامیابی کے راستے پر چل رہے ہو۔ تم ان حالات سے پریشان خاطر مت ہو، تم اس سے مایوس مت ہو، تم پریشان حال مت ہو۔ یہ حالات آئے ہیں اور گزر جائیں گے، یہ ہواؤں کا ایک جھونکا ہے جو چل رہا ہے اور چلا جائے گا، لیکن جو تم نے کام کیا ہوگا وہ نقش ہو جائے گا، وہ ثبت ہو جائے گا، وہ لکھ جائے گا۔ تم نے ایمان کا ساتھ دیا ہے، ایمان پر قائم رہے ہو، اللہ اور رسول کے وفادار رہے ہو، یا تم کفر اور شرک کی طرف مائل ہو گئے، تم دنیا داری کی طرف مائل ہو گئے، گناہوں میں ملوث ہو گئے،
تم نے وہ رویہ اختیار کیا جو کافروں کا ہے، جو مشرکوں کا ہے، ان کے طور طریقے تم نے اپنا لیے، ان کی تہذیب تم نے اپنا لی، اور ان کا رسوم اور رواج تم نے اپنا لیے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، ایمان والوں کے ساتھ یا کفر کے ساتھ۔ ان کا تو معاملہ یہ ہے انما نعد لهم عدا، ہم ان میں سے ایک ایک کو خوب شمار کر رہے ہیں، ان کی ایک ایک حرکت پر ہماری خوب نگاہ ہے، کون کیا کر رہا ہے ہم خوب اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ ہم ان سب کی گرفت کریں گے اور ان سب کو ان کے گناہوں کا عذاب دیں گے، ان کا ہم بدلہ دیں گے۔ جو یہ کر رہے ہیں، یہ کفر کر کے بچ نہیں سکتے، یہ شرک کر کے بچ نہیں سکتے، یہ دوسروں پر ظلم ڈھا کے بچ نہیں سکتے، یہ جو ظلم کا ننگا ناچ ناچ رہے ہیں اور یہ جو کھل کھیل رہے ہیں، اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہم ان کو سزا دیں گے، لیکن اس سزا دینے سے پہلے تمہارا کردار کیا ہے، تمہارا رویہ کیا ہے، تم ایمان پر کتنا جمے ہو، تم ایمان پر کتنی مضبوطی سے قائم ہو، کیا تمہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کا پتہ ہے، کیا تم اس کے احکامات پر عمل کر رہے ہو، یا تمہارے گھر کے اندر بھی بے حیائیاں ہو رہی ہیں، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، گانے بج رہے ہیں اور گناہ کے کام ہو رہے ہیں، سود کھایا جا رہا ہے، رشوتیں لی جا رہی ہیں، چوری کا مال تمہارے گھر کے اندر آ رہا ہے، اور سب ہنس رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اطمینان سے سو رہے ہیں، اور کوئی فکر نہیں ہے آنے والے مال کہ تم نے کیا تحقیق کی کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ جو شوہر ہے، یہ جو باپ ہے، یہ جو ذمہ دار ہے، کہاں سے کما کے لا رہا ہے، تمہارا بیٹا ہے کہاں سے کما کے لا رہا ہے، تمہارا بھائی ہے کہاں سے کما کے لا رہا ہے، یہ معاملہ، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حرام ہے یا حلال ہے، کیا تم نے اس کی نگاہ کی؟ یہ سود کا پیسہ تو نہیں ہے، رشوت کا پیسہ تو نہیں ہے، جوئے کا پیسہ تو نہیں ہے، تاش میں سکے میں لگایا ہوا پیسہ تو نہیں ہے، یہ تم دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ حرام مال سے تمہاری پرورش ہو رہی ہے، یہ تمہیں دیکھنا ہوگا۔ تمہارے گھروں میں نمازوں کا کیا معیار ہے، نمازیں پڑھی جا رہی کہ نہیں پڑھی جا رہی ہیں، تم خود نماز پڑھ رہے ہو کہ نہیں، تمہاری بیوی نماز پڑھ رہے کہ نہیں، تمہارے بچے نماز پڑھ رہے کہ نہیں، تمہارے گھر کے تمام افراد نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، یا وہ بھی کفر کی راہ پر چل رہے ہیں، یہ دیکھنا تمہیں کام ہے۔ تم توحید پر ہو یا شرک پر ہو، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہو یا غیر اللہ سے تمہارے دلوں کے اندر امیدیں ہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ تو اپنا رویہ، اپنا محاسبہ، اپنی زندگی کی یہ گزرتے ہوئے لمحات، ہمیں ان کا جائزہ لینا ہے اور ان کو دیکھنا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں تو کوئی خوف کی بات نہیں ہے، انجام ہمارے ساتھ میں ہے، والعاقبۃ للتقوی، اور انجام ہمیشہ متقین کے ساتھ میں ہے، تقوی کے ساتھ میں ہے، ایمان کے ساتھ میں ہے۔ اور اگر ہم برے ہیں تو فوراً ہم توبہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ ہمارے سر پر آ کر کھڑا ہو جائے اور ہمیں توبہ کی بھی مہلت نہ ملے۔ لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا ہے، اللہ سے معافی مانگ لینی ہے، اور اپنی زندگی کو بہتر اور عمدہ بنا لینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔